اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ایک شہید بھٹو کا کارکن شہید ہو گیا، مگر ایک سندھی نوجوان لڑکا ان کا کام کر رہا تھا، کھیتی باڑی کر رہا تھا اور وہ شہید ہو گیا۔ میں ان کا خاندان کو سرخ سلام کہتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے انڈیا کی وجہ سے کشمیر میں، پنجاب میں اور سندھ میں ان سب کو سرخ سلام کہتا ہوں، اور میں ان سب کے ساتھ ہوں، میں یکجہتی کرتا ہوں ان سب کے ساتھ، بچے سے بزرگ تک، کیونکہ بچے بھی اس معاملے میں شہید ہوئے، نوجوان بھی شہید ہوئے۔ مختار لغاری کی عمر صرف 25 سال کا تھا اور ان کے 3 بچے بھی تھے، اور ہم بھی ایک شہید کے گھر سے آئے ہیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا دکھ ہوتا ہے، مگر شہید کبھی بھی نہیں مرتے ہیں۔ عربی میں شہید کا یہ مطلب ہے گواہ، دنیا کے ناانصافی کے گواہ، اور وہ اس دنیا کے ناانصافی کا گواہ رہے گا قیامت تک۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈرون جو بھجوائے جا رہے ہیں انڈیا کی جانب سے، اس پر اسرائیل کا جو ہے وہ ٹیگ لگا ہوا ہے، کیا اس میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے کوئی ہے یا یہ کوئی اتفاقاً بات نہیں ہے، یعنی کہ انڈیا ہمیں اسرائیلی ڈرونز بھیج رہے ہیں، کیونکہ ان کا ویسے دوستی ہے، مودی اور نیتن یاہو کے دونوں شیاطین کا ویسے رشتہ ہے، تعلق ہے، اور وہ آپس میں بیچتے رہتے ہیں ٹیکنالوجی، مگر یہ بھی ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے بغیر بھی ایک جنگ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا سامان تو سارا چین کا ہے، اور ایشین والے ممالک کے چیزیں ہیں، اور ہم ہمارے اپنے ایشین ہتھیار کے ساتھ اس جنگ جیت بھی رہے ہیں۔ ہم نے ان کے 6 جنگی جہاز کو گرایا، ہمارے فوج نے ان کے 6 جنگی جہاز کو گرایا، ایک جو ان کا غرور تھا، جو رافیل جو فرانس میں بنے ہوئے تھے، ہم نے اس کو بھی گرایا، اور ہم نے بڑا ریسٹرینٹ بھی دکھائیں۔ انڈیا ہمارے لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے سیاسی کارکن پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، جن کا بہت بڑا مستقبل ہو سکتا تھا، اور ہمارے ریٹیلیشن ان کے عوام پر نہیں ہے، ان کی ملٹری آرٹلری پر ہے، ان کے جہازوں پر ہے، تو اس بات میں فخر ہے کہ یہ لوگ جو انڈیا میں فوج ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، عوام پہ حملہ کر رہے ہیں، اور ہمارا جواب اسی طرح نہیں ہے، ہم ان کے ملٹری انفراسٹرکچر پہ حملہ کر رہے ہیں۔ صاحب، آپ اس صورتحال میں گورنمنٹ کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ابھی لگتا ہے کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں ایک یونائٹڈ فرنٹ بنانی چاہیے عوام کے، اور اوبیسلی جنگ میں فوج لڑتے جنگ نا، تو پہلے جو اختلافات تھے ہم ان پہ تھوڑا سا پاز رکھ سکتے ہیں، جب تک یہ انشاءاللہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مسائل پر واپس آ سکتے ہیں۔ جی جی جی۔ اچھا میر صاحب، اس وقت ملک جو ہے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، جنگ کا صورتحال ہے، تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کہ ابھی جنگ کے صورتحال میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوتے ہیں، سب ایک ہونا چاہیے، یہ جو آپس میں اختلافات چل رہے ہیں یہ تھوڑا آپ پاز رکھیں، ٹھیک ہے، کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہو سکتے جنگ کی صورتحال میں، صرف عوام ہوتا ہے جنگ کی صورتحال میں، اور ہماری عوام متحد کے بڑی نیڈ میں ہے۔